بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے سفر، آدم سے لے کر قرآن تک۔ آج ہم اس سفر کے قسط نمبر 2 پہ پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلے قسط میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ لیکن اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ آخری آسمانی کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا، وہ قرآن مجید آخر نازل کیسے ہوا؟ پہلے وحی کہاں نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور پھر یہ عظیم کتاب تقریباً 23 سال کے عرصے میں توڑا توڑا کر کے کیوں نازل ہوئی؟ آج ہم اس سفر کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے نزول کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے اور کئی رات وہیں گزارتے تھے۔ پھر وہ عظیم رات آئی جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پکڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشقت کی کیفیت ہوئی اور پھر دوبارہ فرمایا، اقرا۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا اور پھر قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم انسان ما لم یعلم۔ اردو ترجمہ: پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، قرآن مجید کی پہلی وحی میں ہی سب سے پہلے انسان کو اس کے رب کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہاں سے ہمیں علم اور ایمان کا ایک بنیادی تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن ہمیں ایسا علم نہیں دیتا جو انسان کو اپنے خالق سے دور کر دے، بلکہ وہ علم دیتا ہے جو انسان کو اپنے رب کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ اور پھر انہی پہلی آیات میں قلم کا ذکر آتا ہے، یعنی جس دین کی پہلی وحی پڑھنے سے شروع ہو وہ انسان کو جہالت میں چھوڑنے والا دین نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے صحیح علم دینے والا دین ہے۔ لیکن پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی؟ صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھو، مجھے چادر اوڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت کی ہیبت طاری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہیں آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ ورقہ نے واقعہ سن کر بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ پہلی وحی کے واقعے کا وہ حصہ ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن یہاں قرآن مجید کے نزول کے سفر میں ایک اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے۔
وحی کا نزول مسلسل ایک ہی رفتار سے نہیں ہوتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وحی کے نزول میں وقفہ بھی آیا، اسے علماء فطور وحی کہتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جہاں سورہ ضحیٰ کا واقعہ سامنے آیا۔ صحیح بخاری میں جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے یا رات کو قیام نہ کیا تو ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1125۔ اردو ترجمہ: آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1 تا 5، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اردو ترجمہ: قسم ہے چاش کے وقت کی اور رات کی جب وہ چاہ جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ آیات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا ہے، شاید دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید مشکلات ختم نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں ایک علمی بات بھی سمجھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دنیاوی مایوسی کی وجہ سے اداس تھے، بلکہ صحیح روایات میں وحی کے کچھ عرصہ رکنے کے واقعہ ملتا ہے، اور سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی۔ یہی احتیاط دین کی بات بیان کرتے وقت ضروری ہے کہ ہم محبت کے جذبات میں ایسی تفصیلات شامل نہ کر دیں جو مستند دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید صرف ایک دن، ایک مہینے یا ایک سال میں مکمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے ترجید کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 106 میں، ترجمہ: اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔ اور جب کفار نے سوال کیا کہ قرآن ایک ہی مرتبہ مکمل کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں، ترجمہ: اور کافروں نے کہا اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے اسے توڑا توڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ایک حکمت بیان کر دی تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی قرآن کا نزول صرف احکام کی فہرست پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، رہنمائی، تسلی اور امت کی تعلیم کا مسلسل سلسلہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو حالات پیش آتے، امت کو جن مسائل کا سامنا ہوتا، کفار کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے، مسلمانوں کو جن موقع پر رہنمائی درکار ہوتی، ان سب کے دوران وہی نازل ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کتاب کس ماحول میں نازل ہوئی اور کن حالات میں اس کی آیات مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر قرآن کا نزول صرف مکہ مکرمہ تک محدود نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بعد مدینہ منورہ کا دورہ آیا، اور وہاں بھی وحی کا نزول جاری رہا۔ اسی وجہ سے قرآن کی صورتیں اور آیات کو سمجھنے کے لیے
مکی اور مدنی دور کی اہمیت سامنے آتی ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ایک اور عظیم حقیقت بھی قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر کی آیت نمبر 1 تا 5 میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَمِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک خوبصورت ترتیب سامنے آتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان اور لیلۃ القدر سے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیات مختلف مواقع پر بتدریج نازل ہوتی رہی، یعنی قرآن کے نزول کو سمجھنے کے لیے رمضان، لیلۃ القدر، پہلی وحی اور پھر 30 سال تجویدی نزول، ان سب حقیقتوں کو ایک ساتھ سمجھنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کس لیے تھا؟ کیا صرف عربوں کے لیے؟ کیا صرف مکہ اور مدینہ والوں کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، لوگوں کے لیے ہدایت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں، ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید کی ہدایت کسی ایک نسل، قوم یا علاقے تک محدود نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب کیوں نہیں آئی۔ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آخری ہونے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین یعنی نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے صحیفے اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصی انتظام فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، ترجمہ: بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے۔ قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سنایا، انہیں سکھایا، صحابہ اکرام نے اسے یاد کیا اور لکھا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ لیکن یہاں ہمارے سفر کا ایک بالکل نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ قرآن کہاں سے آیا، کس پر نازل ہوا، پہلی وحی کہاں تھی، رمضان اور لیلۃ القدر سے اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بتدریج کیوں نازل ہوا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید کو ایک مکمل مصحف کی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جب بہت سے حافظ قرآن شہید ہوئے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف علاقوں میں مصاحف کے معاملے کو کیسے منظم کیا گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن صرف نازل ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے امت تک محفوظ شکل میں پہنچانے کے اسباب بھی پیدا فرمائے، اور یہی ہماری اگلی قسط کا سفر ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔